क्या सूरत है? देखिए हम ख्याल दोस्त थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने अपना एक बुनियाद बना के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से पेशरफ्त की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्शन में आई, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 15-16 लोगों ने सीटें इस टिकट पे जीती और फिर 4-5 लोगों ने एज अ प्राइवेट इंडिपेंडेंट भी हमें ज्वाइन किया। एक अच्छी पार्टी की बुनियाद। ज़ाहिरी बात है पार्टियों को थोड़ा टाइम लगता है, ख़ासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इसी तरह की एक पार्टी है जिस तरह बाकी पार्टीज़ भी हैं। उसमें प्रॉब्लम्स आए, उनमें इश्यूज़ आए और रीजनल पार्टीज़ को डेवलप करना बड़ा मुश्किल भी होता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट जब तक थे कि पार्टी के अंदर एक माहौल ऐसा पैदा किया जाए, पार्टी को एक्टिवेट रखा जाए। जब से फिर नए ओहदों को सेंट्रल पार्टी के अहदेदारान ने और सूबाई अहदेदारान ने संभाला है, अब उससे तो ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत कर रहे हैं। तो देखें आने वाला वक्त क्या होगा, किस तरफ चीज़ें जाएंगी, तो उस तरफ लोग अपना इनफरादी भी फैसला करेंगे, इज्तिमाई भी फैसला करेंगे। जान साहब ने फरमाया 5 साल गवर्नमेंट में बाप पार्टी ने क्या खोया क्या पाया? 2 हुकूमतें पाई, एक 3.5 साल हमने चलाई, 3 साल तकरीबन 4 महीने और बाकी जो मौजूदा अभी तक चल रही है। बलूचिस्तान में एक नई पार्टी क़याम में आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने जोश और जज्बे के साथ अपनी राय और अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर काम किया। हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ भाई दोस्त, उनकी शहादत हुई, मरहूम सिराज रसानी साहब का, और उनके साथ तकरीबन 200 बंदों की शहादत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक जलसे में हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने पार्टी के ख़िलाफ़ और अपने पार्टी के प्रेसिडेंट और सीएम मौजूदा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाए और कामयाब होने की सूरत से पहले मैं मुस्तफ़ीद हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से फिर हमने भी एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जो नाकाम हुई, और आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी इन 5 साल की आखिरी मुद्दत को गुजारते हुए, तो ये स्टोरी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, जिसने एक चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दिया, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन सेनेट में दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देखते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी मरकज़ी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है। अब ये सवाल पैदा होता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने आप को कितना पोटेंशली ग्रो किया एज अ पार्टी, या एज अ इनफरादी तौर पे किन लोगों ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से फ़ायदा उठाई। एक सवाल है जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए है और मैं ख्याल वो उसका जवाब खुद ही बेहतर समझते हैं कि जहाँ पार्टियाँ ख़त्म होती हैं तो इसका मतलब है कि इनफरादी लोगों के अपने तरजीहात ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पार्टियाँ फ़रोग़ पाती हैं तो आप देखते हैं कि पार्टियां खुशहाल होती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। अच्छा साहब, यहाँ पर हमने देखा कि अदम एतमाद के बाद आपकी जो खामोशी है मायने खेज हमें लगा कि आप भरपूर अपोजिशन का किरदार देख पाएंगे, लेकिन आप असम्बली इजलास में भी नहीं आते दिखाई दिए हमें। तासुर ये है कि आप मायूस हो गए, अपने दोस्तों से नाराज़ हो गए, आपने अपोजिशन का भी किरदार अदा नहीं किया, ना ही हुकूमत का हिस्सा रहे, इसके पीछे क्या था? देखिए 2 दफ़ा इस तरह का माहौल बना जहाँ हमने अदम एतमाद के हवाले से पूरी कोशिश की, बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ बयान किया, जिसमें हमने मीडिया आपके सामने भी पेश किया, सोशल मीडिया में भी किया, हाउस फ्लोर पे जितना मौका मिला यकीनी तौर पे उस हद तक की जहाँ तक हम कर सकते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरा ज़ाती तौर पे देखें कुद्दूस बिज़ेंजो साहब के साथ कोई इख्तिलाफ़ इस हवाले से नहीं है कि वो ज़ातियात के हवाले से हो। मेरा ज़हन हमेशा ये था कि बलूचिस्तान में अगर अच्छी गवर्नेंस और अच्छे काम हो हमें सपोर्ट करना चाहिए और जो चीज़ नेगेटिव है उसको निगेट करना चाहिए। जब 8-9 महीने बाद हमने ये देखा कि ये सिर्फ कुद्दूस बिज़ेंजो साहब का कसूर नहीं है, एक पूरी असेंबली में 64-65 लोग हैं, 64-65 लोग अगर एक ही आदमी को सपोर्ट कर रहे हों जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो, हुकूमत भी शामिल हो, तो फिर ये सवाल वज़ीर आला पे नहीं बनता, ये सवाल फिर उन सब इज्तिमाई पार्टीज़ पे बनता है कि वो उस शख्स से और उस तरीक़ेकार हुकूमत से खुश हैं बहुत,
کہ یہ حکومت چل رہی ہے اور آج تک بھی میرے خیال سب خوش ہیں. تو پھر یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اب مزید قدوس بزنجو صاحب کو کرٹیسائز کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی. ہاں اپوزیشن جماعتوں کو جو اپنا رول ہے ان سے سوال بنتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے 3.5 سال دور میں تو ہمیں تو نہیں، ہم اس اسمبلی میں آتے ہوئے بھی سوچ کے آتے تھے اور یہاں سے سیشن کے بعد بھی سوچ کے جاتے تھے کہ ہم نے کیا جواب اپوزیشن کی چیزوں کا دینا ہے اور کیا اقدامات لینے ہیں. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا رول ہے ہی نہیں. لیکن یہ صوبے کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیں باقی جگہوں پہ بھی اپوزیشن صاحب اقتدار حکومتوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھتی ہے، مراد لیتی ہے، لیکن اپنا جو رول ہے اپوزیشن کا اس کو اسمبلی میں کبھی نہیں چھوڑتی. ہماری تھوڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے وہ جو رول ہے اسمبلی کے اندر، وہ جو شور ہے، وہ جو ہلا گلا ہے، وہ کرٹیسزم ہے، وہ ایک اسٹرینتھ ہے، اس کو ہم نے ویک کر دیا. ظاہری بات ہے پھر کوئی انٹرسٹ لیتا نہیں ہے اور حکومتوں نے لیا نہیں. جام صاحب یہ بتائیں، آپ کے ساتھ جو لائک مائنڈیڈ آپ کے دوست تھے ان میں سے 3-4 نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. آپ نے پیپلز پارٹی، جمعیت، نون لیگ اور نیشنل پارٹی سے ملاقاتیں کر لی ہیں. اب آپ کب کوئی خبر دیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کب شامل ہو رہے ہیں؟ وقت بھی کم رہ گیا. جی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یقینی طور پہ لوگ سیاسی حوالے سے اپنے فیصلے کریں گے. ہمارے ساتھ آج بھی وہ دوست شامل ہیں، ملاقاتوں میں بھی ہیں، ہماری تعلق داری ہے بلوچستان میں. ان کا ایک اپنا ایک فیصلہ تھا اور جمہوریت کا حسن بھی اسی چیز میں ہے کہ آپ نے جبری طور پہ لوگوں کو پارٹیز میں تھوڑی رکھنا ہوتا ہے. جہاں تک میرا سوال ہے، میں کوئٹہ تقریباً ان تقریباً 2 مہینوں میں یہ میرا 3را وزٹ ہے اور میں مشاورت بھی کر رہا ہوں. اور خاص کر آپ نے جس چیز کی نشاندہی کروائی، زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میڈم مریم نواز سے ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں دونوں سے ہوئی. دونوں نے بلوچستان کے اوپر ہم نے بڑی باتیں کی، ایک دوسرے کے ویوز کو بڑا ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اور کہاں ان کو جانا چاہیے. اب جہاں تک کسی پارٹی کے اندر شمولیت کا فیصلہ ہے، اس سلسلے میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے میں ہوں اور بلکہ میں نے سارے دوستوں کو یہ بھی کہا ہے کہ جو کم از کم لوگ ہمارے سے وابستہ ہیں کسی بھی حوالے سے، مجھ سے، میرے گروپ سے، ہمارے دوستوں سے، ہم انشاءاللہ اپنا مشترکہ ایک فیصلہ کریں گے اور اس مشترکہ فیصلے کے بعد پھر انشاءاللہ آنے والے 3-4 ہفتوں بعد ایک لائے عمل بنائیں گے کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہی رہنا ہے. اگر اس طرح کا ماحول بلوچستان پارٹی نے رکھا تو یقینی طور پہ ہم خوش ہوں گے کہ اس پارٹی میں ہم رہیں اور اپنا کردار ادا کریں. لیکن اگر یہاں وہی پرانا ماحول، گھٹن والا ماحول اور انفرادی طور پہ پارٹی کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے پالیسی ابھی تک اگر چل رہی ہوگی، پھر یقینی طور پہ پاکستان کے جو وفاقی پارٹیز ہیں ان کی طرف کسی نہ ایک پارٹی کی طرف رخ ضرور ہوگا. آخری سوال کہ آپ کی سنا تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے پرویز خٹک صاحب نے گرائی تھی، آج وہ بھی پارٹی سے ان کو نکال دیا گیا اور اب آج انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی. کیا یہ مقافات عمل نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت نہیں گرائی تھی؟ دیکھیں بلوچستان بڑا واضح ہے کہ ہماری حکومت کے پیچھے جو لوگ اس کے گرانے میں لوگ شامل تھے وہ ایک کھلی کتاب ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جن مقاصد کے لیے لوگوں نے اس پارٹی کو اور اس حکومت کو گرایا، وہ بڑے جام صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے اور جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے اس کا ماحول جو ہے وہ کھلا ڈھلا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو اور کوئی شکایت نہیں تھی. وہ چیزیں ساری جو ہیں اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ جی بلوچستان کا، اور یہی صوبائی اسمبلی جہاں میں اور آپ ابھی آج انٹرویو دے رہے ہیں، اسی جون کے اندر ہم نے بجٹ بھی پاس کیا تھا جس میں پھر ان حضرات نے جنہوں نے ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جو شرکت کی، انہوں نے پریس کانفرنسز کیے اور سراہا کہ جی ہم نے اس طرح کا ڈیولپمنٹ بجٹ اپنے حلقوں میں کبھی نہیں دیکھا. پھر پی ٹی آئی کا کیا رول رہا وہ بڑا واضح ہے، جس پہ اس دور کے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا تھا. اور پھر پرویز خٹک صاحب ہوں یا اس زمانے میں باقی لوگ جو متحرک تھے، انہوں نے کیا رول پلے کیا. موجودہ بلوچستان عوامی پارٹی، اور سب سے بڑی چیز ہے بلوچستان کے اندر جو 2 اپوزیشن کی پارٹی ہیں، ان کا رول بھی آپ کے سامنے واضح تھا کہ بیڈ گورننس ہے اور یہ ہے، حلقوں کے اندر کام نہیں ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر خراب ہے،
سوشو اکنامک انڈیکیٹرز خراب ہیں, بلوچستان کی ترقی نہیں ہو رہی. تو اگر ان 2 سالوں میں وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں تو میرے خیال یہ عدم اعتماد بالکل جائز تھا, کامیاب بھی ہوا, اور آج بلوچستان کے حالات بہت اچھے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں فیل کی طرف گئی ہیں کہ ہم آج 5 سال بعد آج کے دن بلوچستان میں کسی بھی ایک عام شہری کے پاس جائیں اور بولیں کہ جی بلوچستان کے کیا حالات ہیں, بلوچستان کی کیسی حکومت ہے, بلوچستان کی کس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہے, کس طرح کی پالیسی میکنگ ہے, کیا ترقیاتی کام ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا جواب میرے خیال اس وقت بلوچستان کے عوام کو دینا چاہیے. آپ ان کی رائے لیں, اگر ان کی رائے اچھی ہے تو میں مطمئن ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کسی کی قیادت کے انڈر کام کرنا, دیکھیں کوئی عیب نہیں ہے. صلاحیت, کام, ڈیڈیکیشن, یہ ساری چیزیں کسی میں ہوں گی, جام کمال بالکل اس کے ساتھ کام کرے گا. لیکن ہم نے قدوس بزنجو صاحب کو کیوں بار بار کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جو کر سکے. آج یہ کوئٹہ بس جو چلی ہے 2 سال پرانا پروجیکٹ ہے, بند کر کے آپ بیٹھے ہیں, تو اس پہ میں نے تو نہیں چڑھنا تھا. اسی سریاب روڈ پہ سے چلنا تھا, اسی سبزل روڈ پہ چلنا تھا, اسی نواق قلی پہ چلنا تھا, آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جہاں پہ گورننس کے حوالے سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا, اور شاید آج بھی نہیں ہے میرا خیال. تو اسی لیے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے, گورننس کی ایشوز بہت سیریس ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ, جو منسٹر بجٹ بناتا ہے وہ 2 یا 3 دن پہلے اس کو استعفیٰ ہٹایا جائے اس پوسٹ سے. تو یہ خود ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح کے ماحول چل رہے ہیں. تھینک یو سر.